ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوا اور تھے وہ یصرون اصرار کرتے تھے علی الحنث العظیم بڑے بڑے گناہوں پر، کہ بڑے گناہ وہ کر کے اس پر ڈٹ جاتے تھے اور اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور بڑے گناہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اکبر الکبائر یا شرک۔ اس کے بعد جو ہے بدعات، قتل، زنا، چوری، ڈکیٹی، یہ سارے گناہ۔ اور پھر اس پر اللہ فرماتے ہیں علی الحنث العظیم، وہ اس پر بڑے گناہوں پر یصرون اصرار کرتے تھے، یعنی ایک مرتبہ ہو گیا بندہ اس سے توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، نہیں، بلکہ یہ تو سمجھتے تھے ہم کون سا گناہ کرتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں اگر ہم اپنے معاشرے میں تو کئی گناہ گار ایسے ہیں، گناہ کرنے والے، وہ کہتے ہیں سارے ہی تو کر رہے ہیں، سب ہی تو ایسے ہیں، فلمیں دیکھنے والے، گانے سننے والے، چوریاں ڈکیٹیاں کرنے والے اور فحاشی اور یعنی نیٹ پر پھیلانے والے، وہ کہتے ہیں وہ سب ہی تو اب ایسے کرتے ہیں، سارا ماحول ہی ایسے۔ کسی دکان پر جائیں نا بازار میں اور وہ جھوٹ بول کر سودے بیچ رہا ہو، ہم کہیں گے جھوٹ بول کر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں پوری مارکیٹ میں یہ ایسے چل رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ کام کرنے لگ جائیں نا تو وہ گناہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تصور اپنے اندر پیدا کر لینا کہ یہ ہم کون سا گناہ کرتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا آج ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا، سب سے بہت بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ نماز نہ پڑھنے والے کہتے ہیں ہم کیا ہو گیا نہیں پڑھی تو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ کہنا، اللہ فرماتے ہیں یصرون، وہ اصرار کرتے تھے، گناہ ہو جاتا پھر شرمندہ نہیں ہوتے تھے، اس پر ڈٹ جاتے تھے اور اڑے رہتے تھے۔ اور اگلا گناہ ان کا کیا ہے؟ وَكَانُوا، اور وہ کہتے تھے، وَكَانُوا، اور تھے وہ، یقولون، وہ کہتے تھے، اَإِذَا، کہ جب متنا، ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہو جائیں گے ہم، تُرَابًا، مٹی، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بھی وہ مٹی میں مل جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کہتے تو یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مکی صورتوں میں جو ہے وہ اکثر جنت جہنم کا تذکرہ اور مر کر دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے، کہ وہ یہ مانتے نہیں تھے۔ وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ اگر مان لیتے تو ان کو اپنی من مانی، اپنی مرضی کی زندگی وہ چھوڑنی پڑتی تھی، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے، جب مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو کون اٹھائے گا ہمیں، کیا قیامت آئے گی، کیا قبر ہوگی، وہ سرے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم گل سڑ جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی کہتے ہیں آوا، کیا بھلا آباؤنا، ہمارے باپ دادا بھی وہ پہلے کے کب کے پتہ نہیں مر گئے، ہمیں نام ہی بھول گئے، ان کی ہڈیاں بھی اب مٹی میں گل سڑ گئیں۔ او آباؤنا الاولون، کیا پہلے ہمارے باپ دادا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ وہ بڑے تعجب کرتے ہوئے مذاق کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کون اٹھائے گا، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور اللہ رب العالمین نے بھی زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا، قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دیں، ان الاولین، بے شک پہلے بھی، وآخرین، اور بعد والے بھی، کہ تمہارے باپ دادا بھی اور تمہاری اولادیں بھی۔ یہ زجر و توبیخ کا انداز کیسے کہ صرف تم کو نہیں اٹھائیں گے، تمہارے باپ دادا کو بھی ہم اٹھائیں گے، والآخرین، اور تمہاری نسلوں کو بھی ہم اٹھائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں؟ تمہیں بھی اٹھائیں گے، تمہارے باپ دادا کو بھی ہم اٹھائیں گے، اور تمہاری نسلوں کو بھی ہم اٹھائیں گے، قیامت کے دن لائیں گے۔ اور کیا ہوگا وہاں پر؟ اللہ فرماتے ہیں لمجموعون، ہم سب کو جمع کریں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا اس دن، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کسی کی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوست تمہارا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں کہ وہاں پر کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی بھاگ جانے کی جگہ نہیں ہوگی، کہیں پر کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، صرف اللہ رب العالمین کے سامنے سب کو آنا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں سارے غلامانہ حیثیت میں، مفاتن، عوراتن، غرلا، سر پر کپڑا نہیں ہوگا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، پیروں میں جوتا نہیں، اور اوپر کوئی سایہ نہیں، سب آئیں گے اللہ کے دربار میں، اور پوری زندگی کا وہاں حساب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت کا جو معلوم ہے، اس دن سبھی آ جائیں گے۔ ثم، پھر، انکم، بے شک تم، ایہا ضالون، اے گمراہو، اے گمراہ لوگو، المکذبون، جھٹلانے والو، کہ تم گمراہ ہو، آخرت کو جھٹلاتے ہو، تم سب جو ہے، لآکلون،
تم ضرور کھاؤ گے من شجر درخت سے، من زقوم تھوہر کے درخت سے تمہیں وہاں جہنم سے ہم کھانا کھلائیں گے۔ تھوہر کا درخت ایسا کہ اس کے پتے جو ہے وہ بہت لمبے لمبے اور اس موٹے، اس پر کانٹے دار، وہ بالکل خاردار قسم کے، اگر قریب سے بندہ گزرے تو کپڑوں کو چمٹ جاتے ہیں، اور جسم کو لگ جائے تو وہاں پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، اور زہریلا ذائقہ بھی اس کا، بہت کڑوا۔ تو ایسا درخت، یہ تو دنیا میں یہ تھوہر کا درخت اس کی یہ کیفیت ہے، وہاں یہ دنیا والا تو نہیں، وہ تو جہنم میں اگے گا، جس کو جہنمیوں کی پیپ لگے گی اس جہنم میں اگے گا، وہ ان جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہ۔ فمالئون منها البطون، پس تم بھرو گے اس سے البطون اپنے پیٹ، کہ پیٹ بھر کر تم وہ کھاؤ گے۔ وہ خود خوشی سے تھوڑی کھائیں گے، فرشتے ٹھونس دیں گے ان کے منہ میں اور پیٹ بھر دیں گے ان کا، اور کہیں گے کہ دنیا میں تم حرام کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اب یہ اس کا مزے بھی چکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فشاربون، پس پینے والے ہوگے تم علیہ اس سے، من الحمیم کھولتا ہوا پانی، کہ وہاں اس جہنم سے کھولتا ہوا پانی بھی ہم تمہیں پلائیں گے۔ فشاربون، تم پس پیو گے، شرب الہیم، پینا ہیم کی طرح۔ ہیم نا پیاسے اونٹ کو کہتے ہیں، اور ایسا اونٹ، ہیم ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کو لگتی تھی، اور ایسی بیماری کہ اونٹ پانی پیتا رہتا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، کہ جس طرح تمہارے ہاں یہ پیاسا اونٹ پیتا ہے نا لیکن اسے فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح تم اس پانی کو پیو گے لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ اس تھور کے درخت کو کھاؤ گے، وہ کھانے کے بعد، پینے کے بعد، بلکہ عذاب میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح کھولتا ہوا پانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پیالہ جہنمی کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کا گوشت پگھل کر پیالے میں گر جائے گا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور زبردستی فرشتے اس کے منہ میں انڈیل دیں گے، جیسے ہی انڈیلیں گے پورے جسم کے اندر کا نظام، انتڑیاں وہ پخانے کے راستے بہہ جائیں گی۔ اس قدر شدید عذاب کے باوجود موت نہیں آئے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اللہ فرماتے ہیں ایسے شدید عذاب ہوں گے کہ جدھر دیکھے گا اسے موت نظر آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرے گا نہیں۔ وہ عذاب کی کیفیتیں ہوں گی، مزید شدت والا عذاب، بڑے سے بڑا۔ یہ کھولتے ہوئے پانی کبھی پہاڑوں پر چڑھایا جائے گا، کبھی ان پانیوں میں ڈبکیاں لگائی جائیں گی، کبھی اٹھا کر جو ہے پھر ٹھنڈے برف والا عذاب، ٹھنڈ کا عذاب بھی ہوگا، ان میں ڈال دیا جائے گا۔ مختلف قسم کے عذاب ہوں گے وہاں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عذابوں سے اپنی رحمت کے ساتھ بچائیں، اور جنت الفردوس اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا، یہ نزلہم، مہمانی ہوگی، یوم الدین، اس قیامت کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، تم کیوں تصدیق نہیں کرتے۔ یہاں سے اب انداز اللہ تعالیٰ بدل کر انسانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اپنی گنوائیں، اور پھر اصحاب الشمال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چند عذاب کی جھلکیاں دکھائیں کہ کیا کیا ہوگا۔ اب آگے انداز بدل کر اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ شاید میرے نافرمان بندے جن کا یقین نہیں ہے اٹھنے پر، وہ مان جائیں، وہ پیچھے آ جائیں، وہ راہ حق پر آئیں اور جنت کے مہمان بن جائیں۔ اللہ کی خوشی نہیں ہے کہ جہنم میں جائے میرے بندے، اللہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ماں سے 99 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تم ایک ماں اپنے بچے کو، وہ تو دھوپ میں کھڑا ہوتا برداشت نہیں کر سکتی، آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی یہ خوشی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں انداز بدل بدل کر ہمیں سمجھایا ہے، اور آگے انداز بدل کر اللہ تعالیٰ مزید سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے والا بنا دیں، ہم خود بھی قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگلا سبق، اگلا جو ہے وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔